بیٹا احسان لکھ دو فاضل احسان الہی ظہیر. تو احسان الہی ظہیر عرض کرنے لگے اے استاد جی اگر میں فیل ہو گیا تو پھر کیا بنے. اس موقع پہ شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے فرمایا تھا اے بیٹا احسان الہی ظہیر اگر تو فیل ہو گیا میں مدینہ یونیورسٹی بند کر دوں گا. کہ میری آنکھ لگ جاتی ہے, مجھے خواب آیا حضرت بکر صدیق عمر فاروق موجود ہیں, صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین موجود ہیں, اور ان کے درمیان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہیں. مجھے حضور علیہ السلام کی زیارت ہوتی ہے. شیخ ابن باز فرماتے ہیں بیٹا احسان تجھے مبارک ہو, اللہ تعالیٰ نے یہ تیری کتاب اپنی بارگاہ میں قبول کر لی ہے. علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمہ اللہ جہاں لیٹے ہیں اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمت و نزول فرمائے. علامہ شہید رحمہ اللہ اس وقت مدینہ یونیورسٹی میں زیر تعلیم تھے, پڑھ رہے تھے, ابھی طالب علم ہی تھے. ان کا آخری سال چل رہا تھا, ان کا وہاں پر مدینہ یونیورسٹی میں آخری سال چل رہا تھا. تو علامہ شہید رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اگر میں یہ کام سر انجام دوں. انہوں نے القادیانیہ کتاب لکھی, القادیانیہ یہ انہوں نے کتاب عربی کے اندر لکھی تھی. اب تو اس کا ترجمہ بھی آ چکا ہے نا. القادیانیہ انہوں نے یہ کتاب عربی کے اندر لکھی تھی, اس وقت ابھی طالب العلم بھی تھے. جب کتاب لکھ کر فارغ ہوئے, کتاب کو لکھ دیا, تو مشہور شیخ ابن باز رحمہ اللہ آنکھوں سے نابینے تھے لیکن کمال کے شیخ تھے. شیخ ابن باز رحمہ اللہ ان کو یہ کتاب سنائی گئی, ان کے سامنے پیش کی گئی. انہوں نے اس کتاب کی تصدیق کی, فرمایا ٹھیک ہے بیٹا احسان اس کتاب کو چھاپ دو. کتاب کو جب چھاپا گیا پھر اس کے مصنف کی باری آئی کہ مصنف کا نام کیا لکھا جائے, کیونکہ احسان الہی ظہیر شہید رحمہ اللہ اس وقت ابھی طالب علم تھے. اگر مصنف کا نام یہ لکھتے ہیں کہ طالب العلم احسان الہی ظہیر, تو پھر کتاب کی وہ حیثیت نہیں رہتی کہ ایک طالب علم نے کتاب لکھی ہے, اس کا رعب اور دبدبہ اتنا نہیں ہونا تھا. اگر لکھیں کہ فاضل احسان الہی ظہیر تو پھر ابھی فاضل ہوئے نہیں تھے, ابھی آخری سال موجود تھا. تو یہ بحث مباحثہ چل رہا تھا کہ کیا کیا جائے, نام کیا لکھا جائے, وہاں فاضل لکھا جائے یا طالب العلم رکھا جائے. تو ابن باز رحمہ اللہ نے فرمایا اے بیٹا احسان لکھ دو فاضل احسان الہی ظہیر. تو احسان الہی ظہیر عرض کرنے لگے اے استاد جی اگر میں فیل ہو گیا تو پھر کیا بنے گا, ابھی میرا آخری سال موجود ہے, اگر میں فیل ہو گیا پھر فاضل تو نہ ٹھہرا, اگر میں فیل ہو گیا تو پھر کیا بنے گا. اس موقع پہ شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے فرمایا تھا اے بیٹا احسان الہی ظہیر اگر تو فیل ہو گیا میں مدینہ یونیورسٹی بند کر دوں گا. یہ ہو سکتا ہے کہ احسان الہی ظہیر فیل ہو جائے, اگر بیٹا تو فیل ہو گیا مدینہ یونیورسٹی بند کر دوں گا. پھر وہ کتاب لکھی, کتاب چھپی. جب کتاب لکھ دی, نام لکھ دیا گیا. رات احسان الہی ظہیر محو آرام ہوتے ہیں, بستر پہ لیٹتے ہیں, خود واقعہ سناتے ہیں کہ میری آنکھ لگ جاتی ہے, مجھے خواب آیا حضرت بکر صدیق عمر فاروق موجود ہیں, صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین موجود ہیں, اور ان کے درمیان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہیں. مجھے حضور علیہ السلام کی زیارت ہوتی ہے. فجر کی اذان ہوئی, اپنے استاد شیخ ابن باز رحمہ اللہ کو خواب سنایا اے استاد جی رات مجھے یہ خواب آیا ہے, میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے. شیخ ابن باز فرماتے ہیں بیٹا احسان تجھے مبارک ہو, اللہ تعالیٰ نے یہ تیری کتاب اپنی بارگاہ میں قبول کر لی ہے. القادیانیہ ابھی بھی یہ اس نصاب میں شامل ہے. مدینہ یونیورسٹی کے طلباء جو تعلیم حاصل کرتے ہیں وہاں پر جو نصاب ہے اس نصاب کے اندر القادیانیہ کتاب شامل ہے. یہ ہے احسان الہی ظہیر شہید رحمہ اللہ, اور ان کی قبر جنت البقیع کے اندر موجود ہے. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے قدموں کے اندر ان کی قبر موجود ہے. یہ عظیم شخصیت ہے.